بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، میرا نام ماہپارہ ہے اور میں آج آپ کو 8ویں جماعت کی اردو کا جو ہے پہلا لیکچر وہ پڑھاؤں گی۔ ہمارا آج کا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہماری درسی جو کتاب ہے اس کی پہلی نظم ہے حمد، اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ یہ جو نظم ہے، سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعارف دے دوں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ جو نظم ہے اس کو آپ دیکھیے کہ یہ 4 بند ہیں، 4 مصرے ہیں اور 4 مصروں کا ایک بند ہے اور اس کے بعد آگے ایک اور مصرع ہے جو کہ بار بار نظم میں دہرایا جائے گا۔ ایسی نظم جس میں 4 مصروں کا ایک بند ہو اور اس کے بعد ایک مصرے کو بار بار ہر بند کے بعد دہرایا جائے، اس کو مخمس کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو 4 مصرے ہیں اس کے بعد 5واں مصرع اس کے ساتھ ہر جگہ پر جو ہے وہ اس کو گنا جاتا ہے اس بند کے ساتھ، تو یہ 5 مصرے بن جاتے ہیں۔ خمسہ سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کو مخمس کہتے ہیں، اس لیے حید کے اعتبار سے یہ جو نظم ہے یہ مخمس نظم ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے یہاں پہ بھی لکھ دیے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھانے کے دوران بھی بتاتی رہوں گی۔ نظم شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جو بند ہے وہ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہ جو بند ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی ہوں، چاہے اندھیرا ہو یا اجالا ہو، رات ہو یا دن ہو، مجھے کسی چیز سے ڈر محسوس نہیں ہوتا، کسی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری حفاظت کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے سوائے خدا کی ذات کے، اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں اور حق پر ہیں تو کوئی بھی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی جو تصور ہے وہ اس بند میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح کے حالات میں ہو، یہاں پہ آپ دن رات سے مراد عروج اور زوال، مشکل اور آسانی بھی لے سکتے ہیں، کہ انسان کسی مصیبت کا شکار اگر ہے تو اس کو ہم اندھیرے سے یا رات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور دن جو ہے وہ عروج یا اچھے دنوں کے تشبیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو چاہے عروج کا زمانہ ہو یا زوال کا زمانہ ہو یا وہ ویسے اصلی معنی میں رات یا دن کا وقت ہو، اور جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہیں پر بھی ہوں، اکیلا ہوں یا میرے پاس کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، حالات کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو ایک لفظ جو ہے اس کو بتانا چاہوں گی، سحر۔ اکثر طالب علم اس لفظ کو سحر پڑھ دیتے ہیں، سحر بولتے ہیں، جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے سحر یعنی جادو، اس کا مطلب ہوتا ہے جادو، اور یہ جو سحر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صبح و سویرے کا وقت۔ تو اس کو تلفظ کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ سحر ہے، سحر یا سحر نہیں ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، میں نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہ جو اس میں ایک مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، یہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے جو ہر بند کے بعد نظم میں دہرایا جاتا ہے۔ اس بند میں شاعر جو ہیں وہ اسی خیال کو آگے پیش کر رہے ہیں کہ شام کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، چاندنی ہو یعنی رات کا پچھلا پہر ہو اور اس میں چاند کی چاندنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، یا
کوئی ایسی رات ہو جس میں کہ چاند نہیں نکلتا یا جلدی جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو اس میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، رات کے وقت مکمل تاریکی ہوتی ہے، تو اس میں بھی انسان کو تھوڑا سا، بعض لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں خوف محسوس کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت شدید اندھیرا بھی ہو تو بھی مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا. میں نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، میں کہتے ہیں بارش کو، اس کو کچھ بچے جو ہیں وہ مینا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو ذرا تلفظ پہ بھی توجہ دیجیے گا. یہ لفظ ہے میں، اس میں نون جو ہے وہ غنہ ہے. میں نے، آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، یعنی آندھی آ رہی ہو یا تیز بارش ہو اور اس میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہوں، ہر طرف میرے موسم کی شدت ہو، لیکن یعنی لیکن کی جگہ شاعر نے یہاں پہ لفظ لیک استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ شعر کے وزن کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہم اردو زبان میں تھوڑا سا الفاظ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بدل سکتے ہیں، اس کی حیت کو بدل سکتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لیک پر ہال، یعنی خطرہ نہ محسوس کرے، خوف زدہ نہ ہو. لیک پر ہال، دل نہ میرا ہو، لیکن میرا جو دل ہے وہ پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور مجھے ڈر نہیں لگتا. کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں زندگی سے محبت اور موت سے خوف یا اس سے دوری جو ہے وہ رکھی ہے. کہ انسان کیا بلکہ کوئی بھی جاندار اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے، یا وہ اس سے وہاں سے دور ہٹنا چاہتا ہے، وہ خوف محسوس کرتا ہے. یہ زندگی کی جو محبت ہے یہی انسان کی اور جانداروں کی بقا کی ضامن ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان اور جاندار جو ہیں وہ دنیا میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جانداروں کے دل میں زندگی کی محبت اور موت سے خوف یا اس سے دوری تھوڑی سی جو ہے وہ رکھی ہے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے. اس کی جو یہ ایک سفر ہے کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے انسان یہاں سے گزرے گا، اور اس کی اصل زندگی جو ہے وہ اگلی دنیا میں جب وہ جائے گا تو وہاں سے اس کی اگلی زندگی شروع ہوگی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ انسان جو اعمال، اگر وہ اچھے اعمال بجا لائے گا تو اس کے ثواب کے طور پر اس کو آگے جنت ملے گی، اور اگر وہ نیک اعمال بجا نہیں لائے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ اس کو ثواب تو نہیں ملے گا. ثواب ہوتا ہے اچھے اعمال کا، جب برے اعمال کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو دوزخ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے، اور سب سے پہلا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ وہ انسانوں تک پہنچائیں، وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اس ایک کلمے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا تعارف، اپنا تعارف، اپنی ذات کا تعارف انسانوں تک پہنچایا، اور تمام جو جھوٹے خدا تھے ان کی نفی کر دی، ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ کو شرک جتنا ناپسند ہے اتنا کچھ بھی اور جو ہے وہ ناپسند نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو حمد ہے اس میں جو شاعر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت خدا کی ذات ہے، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ خدا ہر جگہ اس کے ساتھ ہے، اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اگر ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے اور کسی بھی طرح کی مصیبت اس پر آ جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بچانا چاہتی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان اپنے گھر میں کسی بھی طرح کی آسائشوں کے ساتھ رہ رہا ہو، اور جب خدا کی ذات اس کو واپس بلانا چاہے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس دنیا میں انسان کو روک نہیں سکتی، اسے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. لہٰذا جب ہمارا یہ ایمان ہے
کہ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جب خدا بلائے گا تو ہمیں ہر صورت جانا ہی ہوگا، اور جب تک خدا نہیں بلاتا، جب تک وہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں بھیجتا، تب تک ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہمیں قطعاً کسی چیز سے ڈرنے کی، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اور اچھے حالات کی طرف جا سکیں یا برے حالات سے باہر نکل سکیں۔ یہاں بھی اس بند میں بھی شاعر نے وہی تصور پیش کیا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ میری حفاظت کرنے والی ہے، چاہے شدید بارش ہو یا اندھیرا ہو یا آندھی آ رہی ہو اور اس کے تھپیڑے پڑ رہے ہوں، لیکن اگر خدا کی ذات میری حفاظت کر رہی ہے تو مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، میرا دل ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگلا جو بند ہے اس میں شاعر کہتے ہیں، جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس میں دیکھیے یہاں پہ شاعر نے ذکر کیا ہے کہ طوفان کا سناٹا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ طوفان میں تو سناٹا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کسی جگہ پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہوا ہے وہ گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے اور آکسیجن وہاں پہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سائنس میں پڑھ چکے ہیں یہ سب کچھ، کہ جب ہوا جو ہے وہ گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے وہاں پر آتی ہے۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے اور ہوا رکی ہوئی ہوتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے، تو ایک شدید سناٹا ہوتا ہے، ایک سکوت طاری ہوتا ہے ہر چیز پر، درختوں کے پتے بھی ہل نہیں رہے ہوتے اور بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ اور اسی سے پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ پہچانتے تھے اس چیز کو کہ اب اتنی خاموشی ہے، اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا۔ تو یہاں پر وہ اسی خیال کو شاعر پیش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ سناٹا ہے، طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، مجھے پتہ ہے کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن مجھے پھر بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، اندھیاؤ آندھی، یا یہاں پہ اندھیرا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آندھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ آگے جھونکا جو ہے وہ ہوا کے زوردار تھپیڑے کو کہتے ہیں۔ تو جب آندھی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ ہوا کے شدید تھپیڑے جو ہیں وہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، یعنی بہت شدید آندھی کے تھپیڑے پڑ رہے ہوں، پھر اور وہ اتنے شدید ہوں کہ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، پیڑ کہتے ہیں درخت کو، اور یہاں پہ پیڑ کی جمع استعمال ہوا ہے لفظ پیڑوں، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، یعنی جو ہوا ہے وہ اتنی تیز ہو، اتنی شدید ہو کہ وہ درختوں کو، جو اتنے مضبوط اور تناور اور قداور درخت ہوتے ہیں، ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے، لیکن میرے دل میں پھر بھی ذرا سا بھی خوف نہ ہو۔ اصلا کا مطلب ہے ہرگز، یعنی میرے دل میں ہرگز کسی بھی طرح کا خوف نہ ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ کیونکہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایمان کامل رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کی زندگی ہے تو چاہے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں قائم رکھنا ہے، وہ ضرور رہے گا، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اسے کوئی بھی نقصان، کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہتا ہے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توہمات کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مختلف گمان ان کے متعلق رکھتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور وہ سارے جو توہمات ہیں وہ تو وہم ہی ہوتے ہیں۔ وہم کہتے ہیں گمان کو یا خیال کو، جس کے بارے میں
ہمیں کوئی یقین ہم کر لیتے ہیں ایک اپنے خیال پر، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اس کو وہ ثابت شدہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم کوئی بھی گمان کر لیں تو وہ اگر ہم 100 دفعہ ایک گمان کو کریں گے تو کبھی ایک دفعہ وہ پورا ہو جائے گا تو ہم اس پر یقین کرنا شروع کر دیں، تو یہ وہم کہلاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رات کو آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آتے ہیں، گرتے ہیں، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے زمین پر انگارے گر رہے ہوں۔ انگارے کسے کہتے ہیں؟ جب ہم لکڑیوں کو جلاتے ہیں تو جب وہ جل چکی ہوتی ہیں تو وہ سرخ رنگ کے آگ کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو انگارے کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب آسمان سے تارے ٹوٹ کے گرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگارے گر رہے ہوں، اور جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے متعلق بہت سے وہم یا گمان جو ہیں وہ اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں، اسے مختلف شگون لے لیتے ہیں۔ لیکن میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ کیونکہ ایسی جو چیزیں ہیں ان سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی وہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو گرز مارا جاتا ہے، یا اس طرح کے مختلف خیالات ہیں۔ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم برصغیر پاک و ہند میں پہلے مسلمان اور ہندو ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہندو جو ہیں وہ بہت زیادہ توہم پرست قوم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ وہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بھی جو مسلمان لوگ ہیں ان میں بھی ابھی تک چھوٹے چھوٹے کہیں کہیں توہمات پائے جاتے ہیں، انہیں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ قدرت کا ایک یہ جو نظام چل رہا ہے کائنات کا، اس کا حصہ ہیں۔ اسے مختلف چیزیں، اس میں مختلف عمل جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا چاہیے، نہ کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جائیں یا وہم کرنے لگیں۔ تو چاہے آسمان سے تارے ٹوٹ رہے ہوں اور وہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے انگارے زمین پر گر رہے ہیں، اور لوگ اس کے بارے میں اگر وہم کرتے ہیں تو وہ ان کا خیال ہے، لیکن میں نہیں گھبراتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے کہیں بھی کسی مصیبت یا کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ اگلے بند میں اگلا جو بند ہے وہ پڑھ دیتی ہوں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، میرے رستے میں ہو اگر میدان، یعنی بالکل میدان ہو جہاں پہ کوئی درخت نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، کوئی آبادی نہ ہو، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں۔ کھنڈر کہتے ہیں پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارت کو، بہت پرانی جو قدیم عمارت ہوتی ہے ٹوٹی پھوٹی ہو اس کو کھنڈر کہتے ہیں۔ سنسان یعنی ویران۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ مرگھٹ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ ہندو اپنے مردے کو جلاتے ہیں، اس کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہندو جو ہیں وہ مردوں کو دفناتے نہیں، دفن نہیں کرتے، جیسے ہم مسلمان اپنے مردے کی حرمت کو برقرار رکھتے ہیں، اور اس کو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس طرح سے اس کو بڑے باعزت طریقے سے دفن کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک مخصوص جگہ پر لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کر اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو چونکہ انسان جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے موت سے، یا ایسی بات سے، یا قبرستان اور سنسان جگہوں سے، یا ایسی جگہوں سے جہاں پر اس کو کوئی موت کے بارے میں جو ہے وہ اس کا خیال زیادہ نزدیک موت کے جائے تو وہ اس جگہ سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یا جہاں پہ کہیں جیسے مرگھٹ ہے تو وہ ایک خوف کا نشان بن جاتی ہے کہ یہاں پہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، اور وہ سنسان جگہ رات کے وقت یا اکیلے جب وہاں سے گزریں تو کچھ لوگ اس جگہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یا پھر قبرستان ہے تو وہ بھی ایک سنسان جگہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ انسانوں کو دفن کیا گیا ہے، حالانکہ وہ ڈرنے کی جگہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ قبرستان میں سے گزرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا خوف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سنسان سی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ انسان بہت کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی نظر آتا ہے، تو اس جگہ سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان، یعنی اوسان ہوش و حواس،
اور خطا ہوں یعنی جاتے رہیں، یعنی وہاں بھی میرے ہوش و حواس جو ہیں وہ نہیں جاتے، یعنی قائم رہتے ہیں، میں اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں اور میں بڑے سکون سے وہاں سے گزر جاتا ہوں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب یہاں پہ انہوں نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، میدان ہے، سنسان کھنڈر ہے۔ میدان سے مراد ہے کوئی صحرا یا کوئی ایسی جگہ، ویرانی جگہ جہاں پہ انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی انسان خوف محسوس کرتا ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا اس بند میں انہوں نے ذکر کیا ہے سنسان کھنڈر کا، تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مرگھٹ، یعنی جہاں ہندو مردے کو جلاتے ہیں، اس کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قبرستان، یعنی جہاں پہ ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں مسلمان، اس کو قبرستان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری جگہوں پر میرے اوثان جو ہیں وہ خطا نہیں ہوتے، میں اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں، میں پرسکون رہتا ہوں، مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اور آخری جو شعر ہے، آخری جو بند ہے، اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہو بیابان میں گزر میرا، بیابان یعنی سنسان جگہ، ویران جگہ، ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، یعنی سمندر سے گزر رہا ہو، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی جنگل بیابان ہو، سنسان جگہ ہو، اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں۔ اب جنگل میں آپ نے دیکھا ہے، بیابان جنگل کو کہتے ہیں، تو جنگل میں بہت سارے حشرات الارض بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے جنگل کے جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ صحراؤں میں بھی بہت سارے جو ہے وہ حشرات الارض چھپے ہوئے ہوتے ہیں زمین کے اندر، جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، سانپ یا بچھو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، یا جنگل میں اس میں صحرا میں بھی جو صحرا کے جانور ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ بیابان کا ذکر کیا ہے کہ چاہے بیابان سے میرا گزر ہو رہا ہو یا سمندر پہ ہو سفر میرا، یعنی سمندر میں سفر کر رہا ہوں جہاں میرے آس پاس کوئی نہ ہو، میں اکیلا ہوں۔ اب پانی جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اگر زیادہ مقدار میں ہو اور انسان اس میں گر جائے اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو اور زمین اس سے دور ہو، تو وہ اس میں مر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سمندر میں اگر انسان سفر کر رہا ہو کسی کشتی میں یا کسی بھی چیز میں، تو اس کے آس پاس اگر کوئی انسان نہ ہو تو وہ اتنا پانی دیکھ کر بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں اس میں ڈوب نہ جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، اور بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا سفر سمندر پر بھی جاری ہو، میں سمندر میں سے بھی گزر رہا ہوں اور میں اکیلا بھی ہوں، تو بھی مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، انسان کو اپنا گھر بڑا عزیز ہوتا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے فارغ ہو کر جو بھی کام وہ کر رہا ہے یا جہاں بھی آیا ہوا ہے، وہ جب بھی یہاں سے فارغ ہوگا تو وہ سیدھا اپنے گھر جائے گا، اور اس کے دل میں بس ایک خیال ہوتا ہے کہ بس وہ جلدی سے اپنے سارے کام سمیٹے، ان کو ختم کرے اور اپنے گھر چلا جائے۔ اور جب وہ گھر سے دور ہوتا ہے کوئی بھی انسان، تو وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ اندر سے اس کو ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلا ہے، اس کے گھر والے، اس کا گھر اس سے دور ہے۔ گھر کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ایک خاص انسیت ہوتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا گھر بھی مجھ سے دور رہ جائے اور میں وہاں پہ بھی تنہا ہوں، میرے گھر والے بھی میرے ساتھ نہ ہوں، میرے اپنے میرے ساتھ نہ ہوں، پھر بھی قوی جگر میرا، قوی یعنی مضبوط، طاقتور، یعنی ان کا جو دل ہے وہ پھر بھی طاقتور رہے، مضبوط رہے، اور وہ کمزور نہ پڑیں، یعنی ان کے جو ہے وہ حواس کمزور نہ ہوں یا وہ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں مجھے خدا کا خوف محسوس، ہر صورت میں مجھے خدا سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور کسی دوسری چیز سے خوف زدہ میں نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا ہر وقت اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے، اور اگر اس کی مصلحت میں ہے کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں اور اپنوں سے ملوں تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر اس کی مصلحت میں نہیں ہے تو پھر میں کہیں بھی ہوں تو پھر میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ اگر وقت آخر آ گیا ہے تو پھر ہمیں اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور
یہ جو ہمارا سفر ہے اس دنیا کا، اس سے اگلی دنیا میں جاتے ہوئے ہمیں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ موت سے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا ہم تصور کر لیتے ہیں کہ قبر ہوگی اور پتہ نہیں کتنا اندھیرا ہوگا اور کیا وہاں پہ صورتحال ہوگی اور کس طرح سے ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اچھے اعمال بجا لانا چاہیے، شرک سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو بجا لانے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، ان احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ہمیں، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں اور چاہے بندوں کے حقوق ہوں، وہ ہم پر فرض ہیں کہ ہم ان کو ادا کریں۔ اگر ہم ان فرائض کو ادا کرتے ہیں اور ہم اپنے اعمال کو ٹھیک رکھتے ہیں، ہم شرک کے نزدیک بھی نہیں جاتے، تو ہمیں قطعاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت کچھ بھی نہیں ہے، موت صرف ایک وہ لمحہ ہے جس میں ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم اس دنیا سے ناواقف تھے، ہم اس دنیا کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسی ہوگی، لیکن جب ہم یہاں آئے تو اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہیں پر ہیں اور جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے اور ہم یہاں پہ خوش ہیں، اور ہمیں پچھلی دنیا جو ہے وہ یاد بھی نہیں ہے کہ کیسی تھی اور ہم وہاں پہ کیسے رہتے تھے اور کیا تھا۔ یہی ہماری دنیا ہے اور ہم یہاں پہ کتنے اچھے سے رہ رہے ہیں اور ہر چیز ہمیں اپنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اگلی دنیا میں جائیں گے تو وہ سفر بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اس دنیا میں آنے کا سفر تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال اگر بہت اچھے ہیں تو وہ سفر وہ جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے کہیں بہتر ہو، بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بہت سی آسانیاں عطا کرے گا، ہمیں قبر میں بھی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اور اس پوری نظم میں یہ جو حمد ہے، اس میں شاعر نے توحید کا ہی جو ہے وہ پرچار کیا ہے، وہی جو پیغام ہے اس کو اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے، آسان الفاظ میں، تاکہ جو آپ کی عمر کے طلبہ ہیں وہ آسانی سے اس پیغام کو سمجھ سکیں، توحید سے روشناس ہو سکیں۔ اور جیسا کسی اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ باقی ہیں سب زور کمزور سارے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور وہی طاقتور ہے، کوئی اور طاقت اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس حمد، یہ جو حمد ہم نے پڑھی ہے نظم، اس سے ہمیں ایک اخلاقی سبق، بہت اچھا اخلاقی سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، اور ہمیں جو ہے وہ صرف خدا کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ باقی سب زور آور جتنی بھی طاقتیں ہیں یا لوگ ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ کسی جگہ کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ بہت طاقتور لوگ ہوں، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ خدا کی ذات تمام تر طاقت کا منبع ہے اور مرکز ہے، تو اس کی طاقت کے آگے باقی سب جو زور آور طاقتیں ہیں، جو زور آور لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام انتہائی کمزور ہیں۔ جنہیں ہم طاقتور سمجھتے ہیں، ان طاقتوں کو ہم نے زوال کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ سورج کو ہی دیکھ لیجئے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہمیں کتنا طاقتور لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سورج کو اس کی طاقت کی وجہ سے اس کی پرستش کرتے تھے، اسی کو خدا سمجھ لیتے تھے، لیکن ہر روز سورج کو بھی زوال آتا ہے، ہم اس کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی بھی چیز اس کی طاقت، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو جتنے بھی خدا کے علاوہ جو سہارے ہیں یا طاقتور لوگ ہیں یا طاقتیں ہیں، ان پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کی ذات پر ہمیں اس کی طاقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس کی ذات پر ایمان جو ہے ہمارا وہ کامل ہونا چاہیے کہ وہ سب سے طاقتور ہے اور وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ اسی خیال کو ایک اور شاعر نے بھی پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ
جسے تو گراں یعنی اپنے اوپر بھاری سمجھتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، جس کی ادا کرنے کو، جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر ہم توحید کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی وحدانیت کو سمجھ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا ہے، صرف خدا کی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی طاقتور لوگ ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ سر جو جھکانا ہے وہ صرف خدا کے احکامات کے آگے جھکانا ہے اور خدا کے سامنے جھکانا ہے۔ باقی اگر ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی توحید کو پہچان لیتے ہیں، اس کی طاقت کو جان لیتے ہیں، تو ہم جو ہر ایک کے سامنے، طاقتور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم اس سر جھکانے سے بچ جائیں گے۔ وہ سر جھکانا سجدے کے معنوں میں یہاں پہ استعمال کیا ہے، یعنی جب ہم کسی طاقتور کے آگے سر جھکاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے احکامات کو ہم پر لاگو کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس نے جو کہہ دیا ہے وہ کیا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں طاقتور کو نہیں ماننا، ہمیں اصل طاقت کا جو منبع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمیں اس کی طاقت کو پہچاننا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ یہ جو نظم ہے حمد، اس کو پڑھ کر آپ لوگ توحید کا جو تصور ہے وہ آپ کے ذہن میں اجاگر ہوا ہوگا اور واضح ہو گیا ہوگا۔ اس نظم میں یہ نظم جو ہے ہماری یہ مخمس کی حیت میں ہے، یعنی مخمس کی شکل میں ہے، تو آپ اس سے جو ہے وہ آشنا ہوئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو آپ لوگوں نے جانا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کتنی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کی آج کی اس نظم حمد میں جو ہے وہ پڑھی ہیں، اور امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے اس نظم کے بارے میں رہنمائی مل گئی ہوگی۔ اور یہ جو نظم ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اسی کو سجدہ کریں، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، توحید کو سمجھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس کا بے شک اس کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان میں اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو بہت ثواب ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور ہم توحید کا اصل مطلب جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ساتھ میں اس کا روزانہ کی بنیاد پر چاہے تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور اس کو اگر کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ اور یہ جو نظم ہم نے حمد پڑھی ہے، اس میں بھی توحید ہی کا ذکر ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین جو صورت ہے سورہ اخلاص، اس کو ضرور پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تو آپ کو توحید کا جو مطلب ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا۔